السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی سالانہ کانفرنس بڑے تذکر و احتشام سے منعقد کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کچھ ملکی حالات کے سبب ہم یہ اپنی تعلیمی کانفرنس نہیں کر سکے تھے۔ یہ ہمارا پروگرام چلتا ہے ماہانہ، دوماہی، سماہی پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہیں، جن کی سرپرستی ملک نعیم صاحب فرماتے ہیں۔ تو اس دفعہ محترم طیبی صاحب کا درس لیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ اپنا تعلیمی جو پروگرام ہے طلباء کا تقسیم انعامات و اسناد، اس کو ہم نے اس میں ضم کر دیا۔ تباہ ناسازی کے بابصف کما حقہ ہم اپنے طلباء کے لیے انعامات اس انداز سے پیش نہیں کر سکے جس انداز سے ہم پیش کرتے تھے۔ طبیعت میری انتہائی علیل ہے، بڑی مشکل سے بات کر رہا ہوں۔ دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ مجھے مکمل صحت دے دے۔ تو میں انتہائی مختصر وقت میں بس طلباء کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان طلباء اور والدین کو جن والدین کے بچوں نے الحمدللہ سند فراغت حاصل کی، اپنے سینے کو قرآن سے معمور کیا۔ تو یہ بالترتیب اپنے شیلڈوں کی ترتیب سے میرے حفاظ بھائی وہ ذرا ادھر سامنے اگر ایک لائن میں آ جائیں، کیونکہ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کس ترتیب سے یہ پڑی ہوئی ہیں شیلڈیں، نام لکھے ہوئے ہیں۔ جی پہلی سند کس کی ہے بھائی؟ جی مرتضی، حافظ مرتضی کا کوئی بھائی فتح والے سے آیا بھائی؟ حافظ طیب لاہور سے، اسامہ، جی اسامہ یعقوب، ابو طلحہ، محمد عظیم، رضوان ثانی، یہ چار طلباء اسی ترتیب سے بیٹھے جس ترتیب سے یہ شیلڈیں رکھی ہوئی ہیں۔ جی پہلا ہی کون ہے؟ اسامہ، عظیم، طلحہ۔ اپنے ان طلباء کے درمیان شیلڈیں، سندیں اور باقی انعامات تقسیم کرنے کے لیے میں اپنے شیخ محترم کو ہی زحمت دوں گا، محترم شیخ یوسف طیبی صاحب یہ حفاظ میں انعامات تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ یوسف طیبی صاحب کے ساتھ ہمارے ایڈمن صاحب وہ بھی یہاں تشریف لائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں نا۔ حافظ محمد اسامہ یعقوب، حافظ ابو طلحہ بن رحمت علی، اگر والد محترم تشریف لائے ہیں وہ بھی ذرا ہمیں دیدار فرمائیں۔ ابو طلحہ کے والد محترم
ماشاءاللہ جی، مبارک ہو جی۔ حافظ محمد رضوان ثانی، لاہور کرول، پرانا کرول لاہور سے۔ حافظ محمد عظیم، ان کے والد گرامی بھی ذرا زحمت فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے۔ حافظ محمد طیب لاہور سے۔ حافظ محمد طیب تشریف لائیں، تاخیر سے آنے کے باوجود اپنا انعام وصول فرمائیں۔ حافظ محمد طیب بات وہ مرتضی صاحب کا کوئی نہیں ہے؟ چلو حافظ طیب صاحب بہت جلدی سے ہے۔ جزاکم اللہ۔ شعبہ تفیض القرآن، شعبہ تفیض القرآن میں جن 7 خوش قسمت بچوں نے پوزیشنیں لی ہیں، ان کو انعامات تقسیم کرنے کے لیے میں ملک نعیم صاحب اور مولانا عبید الرحمن عبید صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں گا کہ وہ ہمارے شعبہ تفیض کے طلباء کے درمیان انعامات تقسیم فرمائیں گے۔ اچھا رکھ تھلے رکھ دے، چلو تیرا الحمدللہ قاری احمد وقاص صاحب نے ان طلباء کا امتحان لیا اور بڑے ہی اچھے تاثرات انہوں نے پیش کیے، اور اس دفعہ ہمارے طلباء نے بہت محنت کی ہے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے 7 پوزیشنیں ہیں، ایک اول، 2 دوسری پوزیشن پر ہیں، 2 بچے تیسری پوزیشن پر ہیں، اور 2 بچے ہی اعزازی پوزیشن پر ہیں۔ تو جن بچوں نے اعزازی نمبر حاصل کیے ہیں وہ ہمارے 2 طالب علم ہیں، معاذ ندیم اور محمد وائز۔ معاذ ندیم، محمد وائز، انہوں نے 91/100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ انہیں اعزازی 2 شیلڈیں ہیں، صرف یہ خالی ہیں فی الحال، تو انہیں یہ دی دیں۔ تیسری پوزیشن درجہ سوم میں 2 ہمارے طالب علم ہیں، مصعب ادریس اور حافظ محمد عظیم۔ ان دونوں بچوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور 92/100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان کو ایک وہ سیٹ ہے جی، چھوٹا پیس سیٹ۔ دوسری پوزیشن میں بھی 2 ہمارے طالب علم ہیں، ان میں ہے جی محترم امیر حمزہ رانا، ان کے والد صاحب بھی تشریف لائے، لیا سے ہیں ماشاءاللہ، یہ رانا محمد نواز صاحب کے صاحبزادے امیر حمزہ، ابو طلحہ، ملک اسلم صاحب تشریف لائے جی۔ دوم پوزیشن اور ایک ساتھ ان کے سیٹ ہے جی۔
شعبہ تحفیظ القرآن میں جس طالب علم نے ٹاپ کی پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہیں جناب محمد سعد یونس، 94/100 نمبر ہیں اور انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ شعبہ ناظرہ اعزازی پوزیشن ہے محمد تنویر، 85/100 نمبر ہے۔ ذوالفقار صاحب نور پوری اور امین سلفی صاحب ناظرے کے بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ اعزازی انعام حاصل کیا ہے محمد تنویر، 85/100 نمبر۔ سوم پوزیشن ہے احمد علی بن محمد اشفاق، تیسری پوزیشن 86/100 نمبر ہے احمد علی۔ دوسری پوزیشن ہے عبد الرحمان عتیق، ان کے 88/100 نمبر ہے۔ شعبہ ناظرہ میں پہلی پوزیشن پر آنے والے ہیں ہمارے ہونہار طالب علم حنزلہ بن قاری اللہ دیتا، پہلی پوزیشن۔ اب یہ کچھ شیلڈیں ہیں جو مقررین حضرات کے لیے تیار کی گئی تھیں، جنہوں نے تقریروں میں حصہ لیا، ان سب میں یہ تقسیم ہوں گی شیلڈیں۔ قاری ندیم صاحب اور حافظ احمد اللہ صاحب تشریف لائیں اور ان بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ تمام وہ طالب علم جنہوں نے بزم ادب میں حصہ لیا وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنا انعام بالترتیب آ کے وصول کر لیں۔ بسم اللہ۔ جو رہ جائیں گے ان کو بعد میں انشاءاللہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ آپ بلا تاخیر آپ کے سامنے نصیحت کے لیے اور درس قرآن کے لیے ہمارے مہمان گرامی ہمارے ممدوح محترم جناب الشیخ یوسف طیبی صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله سبحانه وتعالى:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم بھائیوں، سامعین اور سامعات، ایکو کم کرو یار۔ بہت بابرکت اور مبارک مجلس ہے جس میں ساری باتیں، ساری تقریریں قرآن کے گرد گھوم رہی ہیں۔ قرآن حکیم آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کچھ کاغذات ہیں، ان پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے بولے ہوئے بول ہیں، اور اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ذات کی اہمیت کے تابع بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ جتنی ذات اعلیٰ ہوگی اتنی ہی اس کی بات اعلیٰ ہوگی۔ اگر میں کہوں یہ مسجد گرا دو دوبارہ بناؤ، بناؤ گے؟ ہاں۔ اور اگر وزیر اعظم کہے مسجد گراؤ دوبارہ بناؤ، بن جائے گی کہ نہیں بنے گی؟ بات تو وہی جو میں نے کی تھی، گراؤ اور بناؤ۔ تو آپ نے مجھ پہ 10 سوال کرنے ہیں، جی کیوں گرائیں، اس کو کیا ہوا ہے؟ وہی بات اگر وزیر اعظم کرتا ہے، اس کو گراؤ اور دوبارہ بناؤ، اس کو کوئی سوال نہیں کرے گا کہ کیوں گرائیں، گر بھی جائے گی دوبارہ بن بھی جائے گی اور اچھی بنے گی۔ تو بات، لفظ وہی ہے، جملہ وہی ہے، گراؤ اور بناؤ۔ جب میری زبان سے نکلا تو اس کی اہمیت اور تھی، اور جب حکمران کی زبان سے نکلا تو اس کی اہمیت اور تھی۔ اور اگر جملے بھی اچھے ہوں اور صادر بھی رب ذوالجلال سے ہوں تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ کی بات کی عظمت اتنی ہے جتنی اس کی ذات کی عظمت ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، اور اللہ کی بات جیسی بات کوئی نہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ یہ قرآن ہمیں نظر آتا ہے کہ کتابی شکل ہے، ہاں ایسے ہی ہے، لیکن کتابی شکل نہیں بھی تھی تو یہ قرآن ہی تھا، لوگوں کے سینوں میں تھا، اب کتابی شکل میں ہے۔ اور یہ اللہ کی کلام، رب ذوالجلال والاکرام کی کلام اتنی عظیم ہے کہ یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں رکھ دو وہیں پڑی رہتی ہے۔ رمضان کے بعد رکھ دو، اگلے رمضان تک یہ وہیں ہوتی ہے جہاں رکھی ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بولنے والی کتاب ہے، یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، یہ شکایت کرنے والی کتاب ہے، یہ سایہ کرنے والی کتاب ہے، یہ وکالت کرنے والی کتاب ہے، یہ مجرم کے خلاف وکالت کرنے والی کتاب ہے، یہ پڑھنے والے کے حق میں اپنے رب سے لڑنے والی کتاب ہے، جھگڑا کرنے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو شخص ساری کائنات دھوپ میں ہوگی، ننگے دڑنگے، سورج 1 میل کے فاصلے پر، پسینے چھوٹ رہے ہیں، حالت خراب ہے، اس حالت میں جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، جو بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں بادل بن کر اس کے اوپر سایہ کریں گی، جدھر جدھر جائے گا ادھر ادھر ساتھ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا میں قرآن کے سائے میں ہے وہ آخرت میں بھی قرآن کے سائے میں ہوگا، جو دنیا میں اس کا سایہ نہیں حاصل کرتا وہ قیامت والے دن بھی محروم ہوگا۔ اور پھر
ایسا نہیں کہ یہ قرآن کہے کہ یا اللہ یہ تو رب ہے اور یہ تیری مخلوق ہے، تو جان تیری مخلوق جانے، جو چاہے اس میں فیصلہ کر دے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ قرآن ہمارے فیصلوں میں دخل دے گا. یہ قرآن ہمارے بارے میں فیصلے میں دخل دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ بھی کہہ دو، فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علیک. قرآن یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا، یہ غیر جانبدار نہیں ہوگا. یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا. اگر اس کو پڑھتا رہا ہوگا تو قبر میں بھی جو سورہ ملک پڑھتا رہا ہے وہ تیری سفارش کرے گی، قبر میں بھی تیری سفارش کرے گی. اور حشر میں قرآن کہے گا یا اللہ یہ راتوں کو پڑھتا تھا، میں اس کو سونے نہیں دیتا تھا، یا اللہ میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں. اور یہ سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آتا ہے، یہ بادل بن کر سایہ کریں گی، اور جب اس کے حساب کتاب کی باری آئے گی تو حاجان عن صاحبہما، یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گی، جھگڑا کریں گی، اور اس بندے کو جتنا بھی وہ پریشان ہے اس کی تسلی کا سبب بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش اور وکالت چھوٹا لفظ ہے، جھگڑا کریں گی. وکیل جو ہوتا ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ اور بہت ہی ڈپلومیٹک الفاظ استعمال کر کے التجا کرتا ہے جج سے کہ میرا موکل یہ کہتا ہے، میرے موکل کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن یہ کہیں گے یا اللہ اگر ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں اور یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے، ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں. یہ جھگڑا کریں گے. اور اگر قرآن تیرے حق میں بولا تو صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے حق میں سفارش کریں گے. اور اگر یہ قرآن تیرے خلاف بولا تو صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میرے ماں باپ قربان جائیں، وہ بھی تیرے خلاف ہوں گے. آپ کو علماء نے یہ تو بتایا کہ وہ شفیع المذنبین ہیں، انہوں نے امت کی سفارش کرنی ہے، یہ تو بتایا، اور یہ امید دلائی کہ بس تم جو چاہو کرتے رہو، بس ان کی سفارش ہوگی اور تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور شاید یہ نہ بتایا ہو آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت بھی کرنی ہے. اور اگر ان کی سفارش قبول ہے تو ان کی شکایت بھی قبول ہے، اور اس کی بنیاد یہ قرآن ہوگا. قرآن خود بتاتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کہے گا قرآن کہتا ہے نبی فرمائیں گے یا رب، اے میرے رب، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج میں ان کی سفارش نہیں، شکایت کر رہا ہوں. اور شکایت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ قرآن. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کسی کی شکایت کرے اور صاحب قرآن اس کی سفارش کرے؟ ہو سکتا ہے. اور عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تو قرآن حکیم نازل کر کے دیا. جب تک یہ قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا اس وقت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کیا تھا؟ اور پہلی وحی سے پہلے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے تو کیا تعارف کرواؤ گے؟ بولو، کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ محمد بن عبداللہ ہیں، اور ہاشمی اور قریشی ہیں، اور صادق اور امین ہیں، اور اس کے بعد اور کچھ بولو. لیکن جب قرآن نازل ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کا تعارف کیا ہو گیا؟ اب آپ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ شفیع المذنبین ہیں،
اب آپ سید المرسلین ہیں، اب آپ امام الانبیاء ہیں، اب آپ کا مقام وہ ہے کہ جو پوری کائنات میں نہ کسی کو ملا ہے یا نہ ملے گا۔ یہ سارے تمغے، یہ ساری شیلڈیں، یہ سارے مقام، یہ سارے القابات کب ملے؟ بولو، جب قرآن نازل ہوا۔ تو جب یہ قرآن لوگوں کو اونچا کرتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ قرآن کی وجہ سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قرآن کو عزت نہ دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا سبب قرآن ہے۔ جو اس کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند کر دیتا ہے۔ اگر قرآن سے تعلق نہ ہو، لوگ کہتے ہیں یہ کمین ہے، ہاں، اور تیری برادری کیا ہے، اور تیرا یہ مسئلہ، اور تیرا دادے کو میں جانتا ہوں ایسا تھا۔ اور جب قرآن کی دولت سینے میں آ جاتی ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ قرآن بلند کرتا ہے، قرآن عظمتیں دیتا ہے، قرآن شان دیتا ہے۔ جو قرآن کو سیکھتا ہے قرآن اس کو شان دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو بابرکت کر دیا، اور جس سینے پر نازل ہوا اس سینے کو بلند کر دیا۔ جس عشرے میں نازل ہوا اس عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن جاتی ہے۔ اور رمضان اور عشرہ اور لیلۃ القدر حقیقت میں اس رات کی تلاش میں سارا اعتکاف ہوتا ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اصل شان قرآن کی ہے، قرآن سے ہی ساری شانیں نکلتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ذرا آج تھوڑا سا غور کریں کہ کہیں وہ ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ دیں گے؟ ہاں، اچھا، اب امانت داری کے ساتھ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ رجب جا رہا ہے، پھر کیا ہے؟ رجب ختم ہو رہا ہے، آگے شعبان اور رمضان۔ رمضان میں 1 مہینہ ہے۔ ان 11 مہینوں میں کون سا بھائی ہے جس نے کم از کم 1 دفعہ قرآن ختم کیا ہے پڑھ کر؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ 1 2 3 4 10 ہوں گے، نیچے کرو۔ اس پورے مجمع میں 10 لوگوں نے تقریباً پورے 11 مہینوں میں قرآن ختم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے 1 سے زیادہ دفعہ بھی کیا ہو، لیکن 1 دفعہ کم از کم کیا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، باقی جو بھائی بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، انہوں نے اس کو 8-10 غلاف چڑھا کر رکھا ہوگا کہ رمضان تک زندہ رہے تو دیکھیں گے۔ اگر ان 11 مہینوں میں موت آ گئی، اور روزانہ لوگ مرتے ہیں، اگر اس مجمع میں 10% لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تو پورے معاشرے میں بھی 10% نہیں پڑھا ہوگا۔ اور جتنے ان 11 مہینوں میں مرے ہیں ان میں 10% کو چھوڑو، 90% پھر قرآن کو چھوڑ کر مرے ہیں نا۔ ہاں، یہ تو نمازی ہے نا، باہر جاؤ تو باہر تو حالت ہی خراب ہے۔ میں 10% مبالغے سے کہہ رہا ہوں، 97% تو بے نماز ہیں، قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ تو بھائیو، یہ سارے قرآن کے بغیر ہی مر گئے، اور اللہ کا شکر ہے ہم زندہ ہیں۔ قرآن تو ہم نے بھی نہیں پڑھا، کیا بنے گا ہمارا؟ ایسا تو نہیں کہ
جن بدبختوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے ان میں ہمارا بھی نام ہو. اور بھائیوں، جن کی سفارش انہوں نے کی ان کو کسی نے عذاب نہیں دینا، اور جن کی شکایت انہوں نے کی ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. کوئی شک کی بات نہیں. بچو اس دن سے، اور بنیاد یہ قرآن ہے. تو بھائیوں، اپنے اپنے دل میں عزم کرو، لیکن کرنا سب نے ہے کہ ہر نماز کے ساتھ صرف 5 منٹ قرآن پڑھنا ہے. مشکل ہے؟ پہلے یا بعد میں مشکل ہے کوئی؟ 5 منٹ قرآن پڑھنا ہے. انشاءاللہ 25 منٹ ہو جائیں گے روزانہ کے، اور کبھی امام صاحب لیٹ ہوئے تو 5 کے 7 منٹ بھی ہو جائیں گے. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اور امام صاحب ابھی نہیں پہنچے تو آپ پڑھتے رہیں گے نا. ہاں بھائی، کون کم از کم 5 منٹ قرآن، اگر کبھی جلدی ہے، مصروفیت ہے، تو اگلی نماز میں 10 منٹ پڑھ لو. ٹھیک ہو گیا؟ کون کرے گا یہ کام؟ بعض لوگوں کا ابھی بھی پروگرام ہے کہ تار کے قرآن ہو کر ہی مرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوا نا کرنے کا کام. اور اگر آپ ایک اور کام کر لیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر جاتے ہیں، گھر جا کر ترجمے والا قرآن نکالو. یہ قرآن جو ابھی بٹے ہیں، یہ 400 روپیہ قیمت لکھی ہوئی ترجمے والا قرآن ہے، یعنی 40 روپے، صرف 40 روپے. تو آپ نے بچوں کو بٹھاؤ، میرے آنے سے پہلے پہلے سب لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوں، گھر والوں کو تنبیہ کرو، ان کو بٹھاؤ. 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر آپ نے پڑھ لیا، آپ کی بیوی نے پڑھ لیا، آپ کے بڑے بچے نے، آپ کی بڑی بچی نے، انہی 3 آیتوں کا دہرا لیا. انشاءاللہ آپ قرآن کے اندر سے گزر جاؤ گے. ہو سکتا ہے یاد آپ کو نہ رہے، کہیں پھنس جاؤ تو علماء سے رابطہ کر لو، لیکن آپ قرآن سے گزر جاؤ گے. وہ خط جو اللہ نے آپ کے نام پر لکھا ہے، کم از کم کھول کر تو دیکھ لو اس کو. کسی نے کہانی بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں سچی ہے کہ نہیں، کہ ایک بوڑھی اماں، اس کا بیٹا چلا گیا باہر اور وہاں سے وہ چیک بھیجتا تھا. اماں غریب تھی، وہ اس کو خط کو کھولتی نہیں تھی، چومتی تھی میرے بیٹے کا چیک، میرے بیٹے کا خط آ گیا، تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی. غریب بھی قسم پرسی کے عالم میں رہی حتیٰ کہ مر گئی. اور جب بچہ واپس آیا تو آ کر اس نے دیکھا کہ وہ سارے چیک اس کے تکیے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. اس سے بھی بری حالت ہے ہماری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں ہمیں مخاطب کرتا ہے اور ہم اس کو کھول کر نہ دیکھیں اور چومتے چاڑتے رہیں اس کو. بس یہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ برکات سے نوازے گا. آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کی دکان پر برکت ہوگی. یہ شکایتیں جی وہ سایہ ہو گیا اور گھر میں ایسے آوازیں آتی ہیں، تو کوئی کہتا گھر میں ایسے کھڑکیاں ہلتی ہیں، کوئی کہتا چیزیں جگہ چینج کر لیتی ہیں. سب چکر ختم ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان کا کیا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات نازل ہوئیں کریں گے. اور عزیز بھائیوں، قرآن حکیم کو صحیح پڑھنا سیکھو. قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنے کے 2 لیول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کم از کم آپ کو پتا ہو کہ قرآن کے الف با کو کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کے حروف تہجی کیسے پڑھتے ہیں. آپ سب کو قرآن کے حروف تہجی معلوم ہے؟ کس کو معلوم نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. حروف تہجی نہیں معلوم؟ یہ 3-4 سچے بندے ہیں. معلوم تو دوسروں کو بھی نہیں ہے، مگر ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہا اور ہا میں فرق جانتے ہو؟ قاف اور کاف میں پڑھنے میں فرق جانتے ہو؟ حمزہ اور عین میں فرق جانتے ہو؟ زا اور ضا اور ضاد میں فرق جانتے ہو؟ جب نہیں جانتے تو کس منہ سے کہتے ہو ہمیں الف با آتی ہے؟ اور اگر قیامت والے دن اللہ پوچھے کہ تو بڑا مسلمان بنا پھرتا تھا، تجھے تو
الف با نہیں آتی، کیا جواب دو گے؟ اور عربی زبان میں ان حروف کا جو فرق ہے اس کے بغیر معنی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کہو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اور نعوذ باللہ اگر دوسرے کاف کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی کھا لیجئے اللہ ایک ہے. کتنا غلط معنی ہے. تو جب معنی چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کم از کم الف با تو یاد کرنی چاہیے نا. تو تجوید کا جو انیشیل لیول ہے جس کے بغیر بندہ بسا اوقات گناہگار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے الفابیٹ سمجھ لیں. قرآن کے الفابیٹس کی آپ کو ادائیگی آنی چاہیے. نمبر 2، جو الف ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اگر آپ انزلنا کو انزلنا پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. انزلنا کا معنی ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اگر الف نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی ان عورتوں نے پانی نازل کیا. تو یہ الف کا فرق، واو ہو تو تھوڑا لمبا کرنا ہے، واو نہ ہو تو چھوٹا کرنا ہے. الف ہو با زبر با، با زبر الف با تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. یہ فرق بھی سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر معنی تبدیل ہو جاتا ہے. حروف کی صحیح ادائیگی کے بغیر بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ جو میں نے عرض کی ہے بات، با پیش بو چھوٹا، با پیش واو بو تھوڑا سا لمبا، با زبر با چھوٹا، با زبر الف با تھوڑا سا لمبا، اس کے بغیر بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. تو یہ بنیادی تجوید ہے. الف با سیکھ لو اور یہ چھوٹا سا نورانی قاعدے کا فرق ہے یہ سمجھ لو تو آپ گناہ سے نکل جاؤ گے انشاءاللہ. قرآن کا جو بنیادی لیول ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد رہ جاتا ہے مزید بہتری، تحسین، تجمیل، تجوید. اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن، کیا ترجمہ ہے شیخ؟ جو غنہ کر کے نہیں پڑھتا، یہ تغنہ غنہ سے، تو جو غنے ہیں ان سے انزلنا، یہ غنہ ہے. اگر آپ پڑھو گے انزلنا تو پڑھا تو یہ بھی جائے گا، گناہ تو آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا. لیکن غنہ کر کے پڑھو گے تو وہ خوبصورت بھی ہو جائے گا اور اس سے تھوڑا وقت زیادہ بھی لگے گا، وقت زیادہ لگے گا. اور قرآن میں وقت زیادہ لگنا اس کا بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو بتاؤں کتنا فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے سارے نیک اعمال کا جو اجر ہے اس کے حساب سے تیرا یہ مقام بنتا ہے جہاں جنت میں اس وقت تم ہو، لیکن اب تم بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے. اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور اس لفٹ میں بیٹھ جا، چڑھتا جا. فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. اور سن ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طریقے سے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا. تو جو گنوں مدوں کے بغیر پڑھتا رہا ہے اور دیکھا نہیں قرآن رمضان میں کسی کی تراویح جلدی ختم ہوتی کسی کی لیٹ. قرآن تو وہی ہے، پڑھتے بھی ایک قرآن ہی ہے، اس کی جلدی کیوں ختم ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ گنے مدوں کا خیال نہیں کرتا. اور دوسرا گنے اور مدے کا خیال کرتا ہے. جس طرح اس جہان میں وہ دیر میں فارغ ہوتا ہے اور وہ جلدی فارغ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہی چلے گا جو دنیا میں چلتا تھا، وہی سپیڈ ہوگی، وہی انداز ہوگا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا. تو جو جلدی یہاں فارغ ہو جاتا ہے وہاں بھی جلدی فارغ ہو جائے گا. اور جو مدے اور گنے اور تجوید کا خیال کرتا ہے اس کی لفٹ زیادہ دیر چلتی رہے گی، اور دونوں قرآن کے حافظ ہونے کے باوجود اس کا مقام زیادہ اعلیٰ ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کو اس جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ ہر شخص اعلیٰ پائے کی تجوید سیکھے.
لیکن کم از کم یہ درخواست کرتا ہوں کہ حروف کی ادائیگی صحیح کر لو، اور یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو جی میں تو بڈھا ہو گیا، میری تو زبان پہ نہیں چڑھتا، کوئی بات نہیں، پھر بھی سیکھنا شروع کر دو۔ زبان پہ نہ چڑھے تب بھی سیکھنا شروع کر دو۔ رب سے کہہ دینا یا اللہ لیٹ سمجھ آئی تھی، شروع کر دیا تھا، زندگی نے وفا نہیں کی۔ اور اگر آپ کی زبان پہ نہیں چڑھتا تو آپ کو ایک اور شیلڈ ملے گی، ایک اور فضیلت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کی مہارت رکھتا ہے وہ نیک پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، وہ جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، فلہ اجران، اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر قرآن پڑھنے کا اور ایک اس تکلیف کا جو اس کو پیش آتی ہے کہ اس سے پڑھا نہیں جاتا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو اس لیے خسارے کا سودا نہیں ہے، ہر صورت میں پڑھو اس کو، اپنے بچوں کو بھی اس لیول تک پڑھاؤ۔ مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بندہ ایم این اے بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، اور بسا اوقات سینیٹر بن جاتا ہے اور اس کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی۔ کتنی شدید تکلیف والی بات ہے۔ سب سے آسان صورت قل ہو اللہ احد اس کو نہیں آتی، تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے اور ہمیں قرآن کو اپنانا ہے، ہمیں قرآن سے دوستی لگانی ہے، الیک سلیک کرنی ہے، تاکہ قیامت والے دن ہمیں پہچان لے۔ بھائیو، اس کو تم کچھ سمجھو نہ سمجھو، جیسے روح نکلی نا اس کے بعد سارا قانون یہی ہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ جو اس میں لکھا ہے۔ حشر میں کیا ہوگا؟ جو اس میں لکھا ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ جو اس میں لکھا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جو اس میں لکھا ہے۔ یہ اپنے 50 سال تم نہ سمجھو اس کو، لیکن جیسے مرو گے تھرو آؤٹ یہ نافذ ہی نافذ رہے گا، اسی پر عمل ہوگا۔ اس جہان میں اگر اس سے دوستی لگائی تو پھر یہ آخر تک تیرا ساتھ دے گا، آخر تک، قیامت میں اعلیٰ درجہ دلانے تک تیرا ساتھ دے گا۔ اور اگر آج اس سے ناآشنائی رہی تو پھر یاد رکھو اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعین فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ فرمایا ان کو کسی کی سفارش نہیں کام دے گی، کوئی سفارش رب کی اجازت کے بغیر کر بھی نہیں پائے گا، اور کسی کی سفارش ان کے کام بھی نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام سننے والے بھائی اور بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ روٹین بنا لو کہ ہم نے ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، کوشش کرو نماز سے پہلے، نماز کے بعد تو شیطان بڑا تنگ کرتا ہے۔ نماز میں ہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور دیکھ مولوی نے اتنا لمبا کر دیا، تیرا فلاں سے وعدہ تھا، اور فلاں گاہک وہاں کھڑا ہوگا، ایسا وہ مصیبت ڈالتا ہے کہ نماز کے بعد تو بھاگو۔ کوشش کرو اذان ہوتے ہی مسجد میں جاؤ اور 5 منٹ قرآن کو دے دو۔ اور ایک اور سہولت دے دوں آپ کو، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو قرآن جاری رکھو۔ قرآن کے لیے وضو ہمیشہ رہنا یہ ضروری نہیں، نماز کے لیے ہے، وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر کے آؤ، نماز بھی دوہراؤ، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب قرآن چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں، آپ اس کو جاری رکھو۔ تو کم از کم 5 منٹ اور 3 آیتیں روزانہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکات سے نوازے، اور جن بچوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، اور سب لوگ اپنے اپنے بچے دین کی تعلیم کے لیے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا